السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں شہنشاہ نقوی صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث نقل فرمائی ہے، اور یہ واقعی حدیث ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا تخلیق ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قلم یا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین جو اس ٹاپک میں ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اور امی ہونے کا کیا مطلب ہے، یہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا گیا کہ امی کا کیا مطلب ہے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ یہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ اول ما خلق اللہ نوری، سرکار نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک جملے کی اور زحمت، 3 حدیثیں ہیں ایک مضمون کی۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ، آپ کا نور پہلے بنا، قلم پہلے بنا، یا عقل پہلے بنی؟ آپ ہی تو فرما رہے ہیں، کبھی آپ خود فرما رہے ہیں کہ عقل پہلے اللہ نے خلق کی، پھر آپ خود ہی فرما رہے ہیں قلم کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، پھر آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ میرے نور کو سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا۔ تو پہلے خلق کیا ہوا؟ تو جواب یہ آئے گا، یہ 3 علیحدہ چیزیں کب ہیں؟ جو عقل ہے وہی قلم ہے، جو قلم ہے وہی نور مصطفیٰ ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے لکھی گئی۔ وہ قلم کون ہے کہ جس سے سطریں لکھی گئی، اور اس قلم کے ساتھ وہ سطریں کون ہیں جن کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ اللہ کے قلم کو محمد کہتے ہیں، اللہ کے قلم کو محمد کہتے ہیں، اور قلم سے لکھی گئی سطروں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ نے قلم کے ذریعے سے اس پوری کائنات کو، جس قلم کے ذریعے، پتہ نہیں یہ کون ملا تھا جو کہہ رہا تھا انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، جو خود اللہ کا قلم ہو، جو خود اللہ کا قلم ہو، تم کہہ رہے ہو انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ تم انہیں پڑھ پڑھ کے مفتی اعظم بن جاؤ۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ یہ ساری کائنات پھوٹی ہے، بنی ہے، نکلی ہے، بنی ہے، سنوری ہے، سجی ہے نور محمد سے۔ جو آغاز کائنات پر وجود اول ہو، جو آغاز کائنات پر، آغاز خلقت پر وجود اول ہو، اسے اختتام خلقت پر بھی وجود اول ہونا چاہیے۔ توجہ، ایک لمحہ فکریہ ہے جوانوں کو، توجہ چاہوں گا ان سے۔ جو کائنات بنتے وقت وجود اول ہے، جو مخلوق الہی میں وجود اول ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ جو پشیمانیاں ہوں، جو ندامتیں ہوں کہ ہم نے کیا کر دیا، یہ اللہ نے بنایا ہے، اور یہ وہ بنایا ہے جسے بنا کر وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ خبردار، آج کا یہ انسان جسے صحیح طرح سے طہارت نہیں کرنا آتی، اس کو بنا کے فخر نہیں کیا تھا۔ جس انسان کو بنانے کے بعد اس نے فخر کیا ہے وہ نور محمد و علی ہے۔ اللہ جن کو بنانے کے بعد تکبر کرتا ہو، اللہ غرور کرتا ہے جنہیں بنانے کے بعد، وہ نبی اور علی کا وجود ہے۔ جی، تو جو وجود کائنات کے آغاز میں، آگے تشریف لائیں گے، آگے تشریف لائیں گے، یہ تو ادیبوں کو تو ویسے ہی صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آلہ محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی اور آلہ۔
آصف بھائی آپ بھی آگے آ جائیں تو اچھا لگے گا مجھے. ایک اور بلند سا اللہ کیا صاحب بھائی. آغاز اور ابتدائے تخلیق، ابتدائے کائنات میں جو وجود اول ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے بھائی. آخر تک وہی رہے گا، باقی سب تو فعل میں رہیں گے. تو جو آغاز میں اول اور اعلیٰ اور اولا وجود ہے، اشرف اور عرفہ وجود ہے، اسے کائنات کے اختتام پر بھی اول اور اعلیٰ اور عرفہ ہی ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے، مگر ایسا نہیں ہے. کائنات کے اختتام پہ اعلیٰ و عرفہ اولا وجود جناب زہرا کا ہے. اول شخص يدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد. سنی شیعہ نے یہ حدیث لکھی ہے جی. کوئی ایسی بات مجھے معلوم ہے چند سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہ تسلی رہے کہ ہمارا بھی خیال کیا گیا تھا. سنی شیعہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ اول شخص يدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد. جنت میں، جنت سے مراد یہ جنت نہیں ہے جو آپ حسین کے بغیر قبول نہیں کرتے. یہ جنت ہمارے بعض دوستوں نے ایک چیز پڑھی بھی ہوتی ہے تو ان کو پھر الجھن ہو رہی ہوتی ہے. پورا جنت کا مفہوم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا جنت جنت مختلف ہے، ہر جنت ایک جیسی نہیں ہے. یہ جو قرآن میں سورہ مبارکہ الفجر کی آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں آ جا. وہ جنت اور ہے، وہ جنت اور ہے جس سے حضرت آدم کو نکالا گیا ہے. وہ جنت اور ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے میری جنت، اور ایک وہ جنت اور ہے جس کو فردوس اور جنت کہا گیا ہے. مفہوم جنت ایک جیسا نہیں ہے، پورا علیحدہ مستقل مضمون ہے. جنت مکمل گفتگو ہے. جنت کا مطلب کیا ہے؟ اگر جنت جنت ہوتی نا تو پھر جنتی نہ ہوتی. اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا میری جنت، تو یا اللہ وہ کس کی جنت ہے؟ اچھا چلیں اور میں تھوڑا سا اور روشن کروں. یہ جتنے بھی اونٹنیاں دنیا میں گھوم رہی ہیں یہ اللہ کے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں تو کتاب کے دو معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا؟ کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی. انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا. اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں. ای میل ہے، فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گناہ کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے. جب دہراتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ لکھو اقرا، لکھو اقرا، تو لکھتے تھے. دہراؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے. لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ، اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے.
इस तरीके से धीरे 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 22 साल 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर पर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आए। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फ़ायदे भी है, नुकसानात फ़ायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूँ हिंदी में बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझ रहे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ with the pen. He is the author means this book Quran is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given in the book form. Hope that answers the question. हो, मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं दूसरे अदयान को भी ज़रूर पढ़ूँ। भाई साहब आप मुस्लिम हैं क्या गैर मुस्लिम हैं? क्रिश्चियन हूँ मैं। तो बोलते क्यों नहीं, घबरा रहे क्यों? ये सेशन सिर्फ इनिशियली गैर मुस्लिम को इजाज़त है, तो आपको कहना चाहिए आपका नाम मुसलमान से मिलता जुलता है तो आपको कहें बाइबल का स्टूडेंट हूँ, मैं भी बाइबल का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। आपको कहना चाहिए मेरा नाम मसीह है जो भी है और मैं ईसाई हूँ। थैंक यू ने समझो रूल को। मसीह यस्सू के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं मसीही घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप ईसाई है? जी जी। तो बोलिए ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ। बुला रहे हैं, बोलिए ना, डरते क्यों हैं, घबरा रहे क्यों? आप पहला बोलिए आपका मजहब क्या है, नहीं तो आपको लाइन के पीछे आने पड़ेगा। अगर आप मजहब नहीं बताना चाहते तो आपको पीछे आने पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्ध हूँ। घबरा रहे क्यों? यहाँ आप महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। मसीह यस्सू के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं एक मसीही हूँ। मेरा सवाल एक ये है कि हमारे मुस्लिम भाई पैगंबर इस्लाम की शान में एक नात है जो कुछ इस तरह है कि वो सब नबियों से आपको आला कहते हैं। तो सही बुखारी और उसकी 2411 आयत में लिखा है कि आपने फरमाया कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया। आप कहते हैं कि आपने कोई हदीस का हवाला दिया, क्या अल्लाह के रसूल, आपने बोला अल्लाह के पैगंबर, नाम ही नहीं लिया, अल्लाह के मुझसे पैगंबर है। अल्लाह के पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर ने कहा कि मूसा से आला मत कहो। अल्लाह के मुझसे पैगंबर है, आप कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे? कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे? पैगंबर इस्लाम का। पैगंबर इस्लाम 1,24,000 नबी भेजे अल्लाह के रसूल ने, और पैगंबर 25 पैगंबर इस्लाम है हमारे कुरान मजीद में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नाम लो ना, अब घबरा रहे क्यों? आप जरा वो हदीस का हवाला देंगे, कौन से हदीस का हवाला दिया आपने? 24:11। 24 गया? जी जी, बुखारी 24 गया। आगे क्या है? सही बुखारी 24:11 आयत। 24:11 जी, 2411। 2411 उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। पूरा पढ़ो ना, ऐसा हदीस ऐसे आदि होती ही नहीं, पूरी हदीस पढ़ो। रेफरेंस मैंने इसीलिए दे दी है। मेरे पास या बुखारी शरीफ है नहीं, और मैं बुखारी शरीफ को पूरे ज़हन से जानता नहीं हूँ। अब पूरा तो बीच में से मत, जब तक आप पूरा नहीं देंगे मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। मूसा से बड़ा मत को।
Prophet हर said, हर हर हदीस में पहले आता है कि रावी कौन है. बुखारी पढ़ेंगे तो आता है अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल से सुना. पूरा बोलो ना. do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions, and I will be one of them. But I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. हाँ, आप कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के कई आयतें जिसमें लिखा है कि आप पैगंबरों में आपस में सेम लेवल के हैं. कुरान मजीद में आयत है कि आप पैगंबरों में तफर्रुक ऊपर नीच मत करो. अल्लाह चाहे तो अल्लाह कर सकता है, लेकिन हम मुसलमान को सब पैगंबरों में ईमान लाना चाहिए. तो उसी लिए से इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम पैगंबर एक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर से ऊंचा कर सकता है. अल्लाह चाहे तो, हम नहीं. हम ये मानना चाहिए कि सब अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे एक पैगंबर को अजमत देना चाहे दे सकता है. तो उसी लिहाज से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सब पैगंबर एक है. लेकिन हमें हदीस से पता चलता है, कुरान की आयत से पता चलता है कि जितने पैगंबर है उसमें से 5 पैगंबर अजीम हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 5 है. इनको अल्लाह ने और अजमत दी. अल्लाह हैज बेस्टोड सम मोर गिफ्ट देन द अदर. ये कुरान की आयत है. लेकिन हम मुसलमान को सबकी इज्जत करना चाहिए. हम एक पैगंबर को नीचे नहीं दिखा सकते बनिस्बत दूसरे पैगंबर को. तो उसी की तशरीह है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं इसमें. लेकिन जब अल्लाह कहते हैं कि जितने पैगंबर आए ये 5 और अजीम पैगंबर थे, और इन पैगंबरों में से अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर है, हम उसमें मानते हैं. जितने पैगंबर आए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. तो जो अल्लाह कहते हैं और अल्लाह जिक्र करते हैं कुरान में या सही हदीस में, उसको रिपीट करना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आपस में सब पैगंबर पे हमें ईमान लाना चाहिए. ये हमारा ईमान है. लेडीज़ साइड पे जो वॉलंटियर हैं वो बता दें. अगर कोई गैर मुस्लिम खातून मौजूद हैं तो हम वहाँ से सवाल लेंगे, अदरवाइज़ दूसरे माइक पे जाएं. अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा नाम आयशा यूनिस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ. पहले ये बताइए कि आप मुस्लिम हैं? जी, लेकिन साइंटिफिक थोड़ा क्वेश्चन है मेरा अल्लाह ताला को लेके, आप इंशाअल्लाह जब हिंदुइज्म को भी लेके. इंशाअल्लाह हम एक आखिरी राउंड रखेंगे सिर्फ मुसलमानों के लिए. गैर मुसलमान के सवाल ख़त्म होने दीजिए. ईमान का सवाल है. आप तो मुसलमान हैं. अगर डॉक्टर के पास एक आदमी आता है जो हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट अटैक को पहले ट्रीट करेगा ना. मैं चाहता हूँ कि सब लोग का जवाब दूँ. वक्त की किल्लत होने की वजह से गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है. मैं चाहता हूँ कि उनके सवाल पहले लूँ और इंशाअल्लाह एक आखिरी राउंड रखेंगे सिर्फ मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह. माइक नंबर 1 पे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो सवाल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. जो पहला हवाला मैं देना चाहता हूँ वो सूरह कहफ में आयत नंबर 86 है. 85 से ये वाक़या स्टार्ट होता है कि जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुल्करनैन उस जगह पे पहुँचा जहाँ सूरज जो है वो कीचड़ की झील में गरूब हो रहा था. इसके बाद इसी तरह एक वाक़या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मंसूब है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र के साथ जा रहे थे
اور وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیٹیٹیو ریلیجن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ان جو جیو سینٹرک جو ماڈل آف یونیورس ہے اس کے بارے میں ہم کس طرح سے ماڈرن سائنس سے جو ہے نا وہ پیرالل جا سکتے ہیں. ویسے آپ نے حوالہ دیا سورہ. تو ناظرین گرامی بہت اہم سوال آیا ہے یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کا کیا سوال کا جواب دیتے ہیں. اور شروع میں جو شہنشاہ نقوی نے جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں اور کہیں کہیں متشدد ہیں لیکن بات کرتے ہیں. یہاں جو بات انہوں نے کی نا یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2155 سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا. قلم پین مطلب ٹھیک ہے. اور اسے کہا لکھو. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہمیشہ تک ہونے والا ہے. اب اس قلم کے پیدا ہونے کے وقت ہم فقہ حنفی کے مطابق کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے تھے. تقدیر نے اس وقت لکھا کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو ہمیشہ سے تھا ہی تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قلم، عقل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں. یہ ان کے مطابق ہے، ہمارے مطابق اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. عربی متن دوسری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل بنائی. یہ ہے الجامع الصغیر للسیوطی حدیث نمبر 1545 1545. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل پیدا کیا اور اس نے کہا آگے آؤ تو وہ آگے آئی، پھر اس سے کہا پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ معزز مخلوق نہیں بنائی. تیرے ذریعے میں عطا کرتا ہوں اور تیرے ذریعے میں روکتا ہوں. عقل نہیں، قلم کی بات ہو رہی ہے. تو یہ عقل کے بارے میں اوپر والی حدیث قلم کے بارے میں یا عقل کے بارے میں ہے. تیسرا جو حدیث ہے وہ ہے حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 3609 3609. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ حدیث بھی ہے اور اس کے بارے میں اول ما خلق اللہ روحی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا کیا. اب ان تینوں حدیثوں میں تھوڑی سی تطبیق کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ایک نہیں ہیں. قلم الگ چیز تھی تو قلم کے جو شعبہ ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. روح کے شعبہ میں روح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی روحوں میں سب سے پہلے پیدا کیا. اور عقل کے اندر جب جتنی بھی عقلیں اللہ تعالیٰ نے بنانی تھی ان میں سب سے پہلے عقل کو بنایا ہے. تو عقل یعنی دماغ کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ مراد ہے. یہ تو اس کے بارے میں ہماری تشریح ہو گئی کہ یہ تینوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اونچی ہستی ہیں اور وہ ذی شعور ذات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلم ایک ذی شعور ذات نہیں ہے. قلم تو میرا آپ کا محتاج ہے، ہم اٹھائیں گے تو وہ لکھے گا، خود تھوڑی لکھتا ہے. وہ قلم تھا جس کو اللہ کا حکم تھا لکھو، بالکل وہ خود لکھ رہا تھا. اسی طرح امی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس کے معنی ہم ان پڑھ نہیں کر سکتے. ان پڑھ کا ترجمہ جاہل ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے. نبی تو معلم ہوتا ہے. بعثت معلما حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام میں مجھے پڑھانے والا سمجھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے. تو معلم کیسے جاہل ہو سکتا ہے؟ نہیں. بے استاذ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے امی کا، کہ بے استاذ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اور آپ کسی استاد سے پڑھتے ہیں ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی نازل فرمائی. یہ حکمت بھری بات تھی کہ آپ نے وحی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اور باقی صحابہ کو فرمایا لکھتے تھے، جس کے شواہد موجود ہیں کہ وہی قرآن پاک ہو چاہے احادیث مبارکہ ہوں لکھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لکھتے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی باتیں لکھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی باتیں لکھی، صحابہ کو سنایا، لکھی. اس کا ایک بڑا شواہد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نبی علیہ السلام عمرہ کے لیے نکلے اور راستے میں مشرکین مکہ نے روک لیا تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ معاہدہ لکھیں گے
اور نبی علیہ السلام کو واپس بھیجا گیا کہ آپ مدینہ جائیں گے، اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرائط تھیں۔ تو اس وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ۔ مشرکین نہ کہ رسول اللہ کو کاٹو یہاں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام فرمایا اس کو کاٹو، مٹاؤ۔ حضرت علی فرمایا میں نہیں مٹا سکتا۔ اب یہاں آپ کہیں گے جی نافرمانی کی، وہ ادب کی وجہ سے کہ رسول اللہ کا نام، میں اللہ اور رسول دونوں کا نام مٹا دوں، میری ہمت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے ہوتے تو معاہدہ لکھواتے، چلو لکھوایا تو ٹھیک ہے، یہ فرماتے کہ مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے دکھایا کہ یہ میں نے لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اور اللہ کے لفظ کو مٹا دیا۔ یہاں سے صاف واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ قرآن پڑھ کے سنانا تھا۔ دیکھو پڑھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے پڑھنا، یہ نہیں آپ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ ایک یہ کہ سن کے پھر اس کو بولنا، وہ فرشتہ سناتا تھا اور آپ قرآن پاک سناتے تھے۔ تو یہاں پر بیسک جو بنیادی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، بغیر استاذ کے ہونا اور پھر معلم ہونا، یہ قرآن پاک کے لیے ایک توثیق تھی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے، تو کافر یہ اعتراض نہ کریں کہ یہ قرآن وہ ہاتھ سے لکھ کے آئے ہیں، یہ قرآن پاک وہ ہاتھ سے لکھ کے آئے ہیں، اپنی طرف سے لکھ کے آئے ہیں، یہ اعتراض کافر نہ کر سکیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا۔ آپ نہ تو دیکھ کے لکھنا، دیکھ کے پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی آپ لکھنا جانتے تھے۔ باقی طاقت تھی اور اللہ تعالیٰ معجزے کے ساتھ وہ سارے کام کرا سکتے تھے، لیکن یہ پروف دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میرا نبی پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا، وہ خود کیسے لکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے مشرکین کے یہ شاعر ہیں اور اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ، ایسے ایسے عجیب عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے بیان نہیں کیا کرتے۔ امی ہونے کے مفہوم میں اور بہت ساری باتیں ہیں قرآن پاک میں، اس کا پورا ثبوت ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذِ الْارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست شک کرتے کہ قرآن اپنی طرف سے لایا۔ میں نے آپ کو بیان کر دیا، وہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ امی ہونے کا فلسفہ فقہ حنفی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اس بات کا غماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی طرف سے براہ راست تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز انسانوں کے کسی عمل یا علم سے نہیں ہوا، اللہ کے عمل اور علم سے ہوا۔ اس سے دو اہم باتیں اور بھی واضح ہوتی ہیں، وہ یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی ہونے کی حکمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں کسی قسم کی انسان کی طرف سے تبدیلی اور مداخلت اور ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے امی ہونے کی۔ اچھا، امی ہونے کا آپ کی نبوت سے تعلق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کی نبوت کے معجزات میں سے تھا۔ عجیب، یہ اس بات کا غماز تھا، یعنی اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کا علم اللہ کی طرف سے براہ راست تھا، نہ کہ کسی انسان یا تعلیمی ادارے سے۔ اس لیے آپ کی نبوت اور علم کے کوئی موازنہ انسانوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا، جاہل کہنا جائز نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمارے نبی کیسے جاہل ہو سکتے ہیں؟ بے استاذہ امی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، استاد نہیں ہے انسانوں میں کوئی، براہ راست اللہ اور اس کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ما کنت تتلو من قبل من کتاب، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، آپ کتاب کو اس قرآن سے پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھنا جانتے تھے، نہ ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے۔ یہ ثبوت تھا کہ قرآن سچا ہے۔
امی ہونے کے آثار قرآن مجید میں وہی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ ظاہر کرتا تھا کہ آپ نے قرآن مجید کو کسی تعلیمی ادارے یا استاد سے نہیں سیکھا، اس لیے قرآن کا ہر حرف اور ہر جملہ اللہ کی طرف سے تھا۔ علوم کا براہ راست ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ آپ کے تمام علمی علوم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تھے اور آپ کی ہدایت کو کسی بشر سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس نمبر 6 اور آخری بات میں بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اس بات کی علامت بھی تھا کہ آپ نے جو کچھ بتایا وہ صرف اللہ کی طرف سے تھا، اس کا علم بشری علم سے آزاد تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بشری علم سے آزاد تھا، وہ وحی کا علم تھا اور کسی بھی قسم کے شک کا جو ہے اس میں اندازہ یا گنجائش تھی ہی نہیں ہے اس کے اندر، نہ ہی وہ کوئی کر سکتا تھا اس میں شک اور گنجائش۔ آگے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک اہم سوال کیا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہف کا سورہ نمبر 18 جی آیت نمبر 55 55 and 86 86 and 85 and 86 85 and 86 یس سر۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ کہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 85-86 میں on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near Yes, sir. it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. اس آیت میں سورہ کہف کی آیت میں آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ذکر ہو رہا ہے ذوالقرنین کا، اور ابھی تک کے تحقیق ہو رہی ہے ذوالقرنین کون ہے۔ کئی مفسر نے اس کے بارے میں کہا یہ الیگزینڈر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک تحقیق ہے، صحیح یا غلط وہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ذوالقرنین نے جب دیکھا کہ وہ سورج ایک مرکی واٹر میں، مطلب ایک مڈی واٹر کے اندر سیٹ ہو رہا ہے مطلب ڈھل رہا ہے، اور پھر ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ لوگوں کو پنش کریں گے، پنشمنٹ دیں گے، سزا دیں گے، یا ان کو ریوارڈ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جو صحیح راستے پہ ان کو میں ریوارڈ کروں گا، جو صحیح راستے پہ میں اس کو پنش کروں گا۔ تو یہ ذوالقرنین کہہ رہے کہ میں نے دیکھا سورج کو ایک مرکی واٹر میں، ہم جب جاتے ہیں، ہم جب سمندر کے کنارے سن سیٹ یا سن رائز دیکھتے ہیں، تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ سن رائز ہو رہا ہے پہاڑی کے پیچھے سے، تو میں کہوں گا کہ میں نے دیکھا جب میں مری میں گیا تھا، گیا نہیں کہہ رہا ہوں، میں مری اب تک گیا نہیں، جانے کا ارادہ تھا لیکن ابھی وقت کی قلت ہے، میں مری گیا اور وہاں پہاڑوں کے پیچھے سے سورج اوپر آ رہا تھا، اور وہاں میں گیا، وہ دریا میں سورج ڈوب گیا۔ ارے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کائی کا ڈاکٹر ہے؟ کیا سورج کبھی پہاڑ کے پیچھے سے آتا ہے؟ کیا سورج پانی میں ڈوبتا ہے؟ جو دکھ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، وہاں تھوڑی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے۔ سر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں۔ سنیے میری بات، میں ابھی سوال کیا، مجھے جواب دے دیں گے نا؟ جی سر۔ ادھر کہا گیا ذوالقرنین، سر آپ انبیاء برابر کے سے پڑھ واقعات رہے اللہ نہیں۔ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر لے کہ ذوالقرنین until he reached، ادھر لکھا ہوا ہے کہ until when he reached the setting of the sun he found it، he مطلب ذوالقرنین، اب پڑھ رہے نہیں، he found it set، ذوالقرنین نے دیکھا کہ پانی کے نیچے وہ سورج سیٹ ہو رہا ہے۔ کون؟ سر بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ذوالقرنین ہی بیان کر رہے ہیں۔ برابر اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ بیان کریں گے ذوالقرنین جو سمجھا وہ بیان کریں گے نا۔ سر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے بیان کر رہے ہیں، ذوالقرنین کی ہدایت کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتائیں گے جو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ جی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ابلیس نے غلط کہا، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی غلط کر رہا ہے۔ سر اس کا مطلب بھائی صاحب آپ کو پہلے یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ آرگیو نہیں کر سکتے، ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ انٹرپٹ نہیں کر آپ سکتے، لوگ مائک بند کر دیجیے۔ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے
آپ سمجھتے ہیں ڈبیٹنگ سیشن نہیں ہے یہ. آپ غلطی پہ غلطی کر رہے, میں غلطی پہ غلطی کرتے جائیں گے, آپ 10 چیز بولتے جائیں گے, پورے فجر ہو جائیں گے, پھر بھی سوال ختم نہیں ہوگا. یہ آپ لوگ کی عادت ہے, لوگ کو مجمع دیکھنا, مائک پکڑو اور لوگ کو بیوقوف بناؤ. یو آر ٹرینڈ, آپ لوگ ٹرینڈ, آپ عام کرسچن نہیں ہیں, آپ کرسچن مشنری ہے. اپنے آپ کو بولتے تقابل ادھیان کرنے کا تو ڈیبیٹ کرو نا. یہاں ڈیبیٹنگ ہے مسلمان. مجھے بہت لوگوں نے لکھا جو بھی عیسائی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ڈیبیٹ کرے. ایک اسلام آباد میں ہے مسلم ڈیبیٹنگ سیشن, وہ پہلا آدمی تھا نا, بول رہا تھا ڈیبیٹ کرو. یہاں کیا کرتے, لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے, ہی فاؤنڈ, ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ سورج پانی میں ڈھل رہا ہے, اس کا مطلب تھوڑا اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے صحیح کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے قرآن مجید میں کہ ابلیس نے غلطی کیا, وہ غلطی اللہ تعالیٰ پہ تھوڑی آپ ڈالیں گے. آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھی ہی نہیں, آپ جانتے ہی نہیں. جو بھی کچھ اللہ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنی چیز بیان کر رہے گا, وہ آدمی غلط کر رہا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما. ڈو ناٹ دین بلیور سی, کیا وہ کافر نہیں دیکھتے آسمان اور دھرتی ایک تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. یہاں صاف الفاظ میں اللہ کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. تو جو ذوالقرنین سمجھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا اور ذوالقرنین نے صحیح دیکھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. میں بھی اگر دیکھوں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے سورج آ رہا ہے, میں بیان کروں گا, اس کا مطلب نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے, اسی وقت دوسرے کا سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے بالکل غلط ہے, آپ لوگوں کو بھڑکانا چاہتے بالکل غلط ہے. آپ قرآن مجید برابر سے سمجھ ہی نہیں پائے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر لے ذوالقرنین نے کیا دیکھا, اور میرے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ سورج جا رہا ہے پانی میں, یہ نہیں کہتا کہ پانی کے نیچے جا رہا ہے, بٹ بیان تو ویسے ہی کروں گا نا. میں انگریزی زبان میں کہتا ہوں سن رائز. میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں سن کبھی رائز ہوتا ہی نہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سن رائز. میں کہتا ہوں کہ سن رائز, سورج جاگ رہا ہے. میں جانتا ہوں سورج نہیں جاگ رہا ہے, یہ محاورہ ہے. سن از سیٹنگ, سن تو ہی نیچے جاتا ہے, وہ سن تو ادھر ہی ہے. کائنات میں سن اپنے ارد گرد لے رہا ہے, پورے سولر سسٹم میں نہ سیٹ ہو رہا ہے نہ رائز ہو رہا ہے. میں بھی انگلش میں کہتا ہوں یہ محاورہ ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا آئی میمورائز بائی ہارٹ, میں نے دل سے یاد کیا. ارے یادداشت دل میں نے, یادداشت دماغ میں, برابر نا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ اٹ بائی ہارٹ. کہتے کہ نہیں, میموری دل میں رہی ہے کہ دماغ میں رہتی ہے. میں کہوں گا میری بیوی سے آئی لو یو فرام دا باٹم آف دا ہارٹ. لو سینٹر دل میں نے, لو سینٹر دماغ میں. یہ اس طریقے سے زبان ہے, یہ محاورہ ہے. آئی میمورائز بائی ہارٹ. کوئی دل سے یاد کر نہیں سکتا, یاد کرتا ہے دماغ سے. تو جس طریقے سے زبان ہے اس طریقے سے محاورہ بنتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کہ ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج ڈھل رہا تھا مرکی واٹر میں. مائک نمبر 2 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے سوال اگر پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. مائک نمبر 2. آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آن کر دیں.
آڈیو انجینئر سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آڈینس میں آن کر دیں, ہم نے وہاں سے کوشچن لینا. اس دوران جب تک مائک آن ہوتا ہے, میرے پنڈال میں اپنے سامنے موجود حاضرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو جائیں. جو ساتھی کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں. میں آپ سب سے مخاطب ہوں, جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جزاکم اللہ خیر. جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جو میری آواز سن رہا ہے اور وہ کھڑا ہے, ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, سب جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. مائک نمبر 2 آن کیجئے جی. اگر مائک 1 آن ہے تو وہاں سے سوال لے لیجیے. ہیلو جی, خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے جی. میرا نام احسان مسیح ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرز پہ یہ سوال پوچھتے ہیں مسیحیوں سے کہ یسوع مسیح نے انجیل میں واشگاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں, میری عبادت کرو, تو میں آپ سے اسی طرز پہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں ریڈ لیٹرز میں یہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پر مسیح نے انجیل میں یہ کہا ہو کہ میں خدا نہیں ہوں, میری عبادت نہ کرو. کیونکہ جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں نے جو ان پر الزام لگایا تھا وہ کفری الزام تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بلکہ خدا کا بیٹا کہتا ہے. جی بھائی صاحب نے یہ کہا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صاف الفاظ میں آپ مجھے دکھاؤ. انجیل میں کبھی کہا ہی نہیں میں نے, یہ آپ کا ملاوٹ ہے. میں نے کہا بائبل, اور بائبل کا ترجمہ انجیل نہیں ہے, یہ خطا ہے, اتنا سمجھ لو. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ انجیل میں دکھاؤ. میں نے کہا آپ کہیں بھی بائبل میں مجھے دکھاؤ بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. ابھی آپ مجھے پوچھ رہے, آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے کہ خدا, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا نہیں ہوں. آپ کی لاجک کی غلط ہے. جو انسان دعویٰ کرتا ہے اسے دکھانا چاہیے, دعویٰ نہیں کرتا دکھانا چاہیے ہی نہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں خدا نہیں, اس کا مطلب خدا ہو جاتا ہے. یہ بیسک لاجک ہے. آپ بیسک لاجک کے نقطے کو نہیں جانتے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے خدا بننے کا, اسے خدا کی دعویٰ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے. جو خدا کا دعویٰ نہیں کرتا اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان آ کے کہیں گا کہ میں خدا نہیں ہوں. یہاں کتنے 50,000 لوگ ہیں, سب لوگ بولیں گے میں خدا نہیں ہوں. اور انڈرسٹوڈ ہے بھائی, یہ سمپل لاجک کا پوائنٹ آپ نہیں جانتے. پھر بھی میں دکھاؤں گا, پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا. جی, یہ آپ کا جو آنسر ہے یہ ہمیں ریڈ لیٹرز میں چاہیے. اور آپ خاموشی اختیار کریں گے, انٹرپٹ نہیں کریں گے. میں نے سوال سن چکا ہوں, دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ بیچ میں اگر دخل اندازی کریں گے آپ اصول کے خلاف جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بولنا بھی نہیں چاہیے, سمجھ گیا میں. آپ کو بیچ میں دخل اندازی کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک میں نے پوچھا. میری یادداشت بہت اچھی ہے الحمدللہ. آپ نے کہا ریڈ لیٹر, میں ریڈ لیٹر میں کوٹ کروں گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24, اور گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. بائبل ہے آپ کے پاس؟ کھولو, ریڈ لیٹر بائبل ہے. ریڈ لیٹر ہے کیا نارمل بائبل ہے؟ جی ریڈ لیٹر بائبل ہے کیا نارمل بائبل ہے؟ جی میرے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے. اچھا کھولو, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. پہلا 24 بعد میں. جی بک آف گاسپل آف جان, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24 چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. وہ لال میں ہی کہنے وہ بولیے, میں پڑھ کے سناؤں گا. اتنا ٹائم لے رہے آپ, بائبل پہلے پڑھی نہیں کبھی؟ جی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر بتائیے گا. سوری 28.
28. लाल में है क्या नहीं? जी मिल गई है लाल में है ना? लाल में है क्या नहीं? जी, ये मेरे पास उर्दू तर्जमा है, प्रोटेस्टेंट. अरे उर्दू तर्जुमा भी रेड लेटर आता है, आपने बोला रेड लेटर बाइबल है, जी. तो कोई भी बाइबल लोन दो, लाल में है क्या नहीं? आपके पास रेड लेटर बाइबल नहीं है, पता है? आप झूठ बोले, है क्या नहीं है? नहीं है तो बोलो नहीं है ना, बाद में चेक कर लेना. रेड लाइटर्स में हमें यानी कि उनका दावा बस बता दें जो वाशगाफ अल्फाज में लिखा हो. अरे ये आपके पास रेड लेटर बाइबल है, अगर आप खोलेंगे तो ये रेड में रहेगा. रेड में है क्या नहीं? या आपके पास रेड लेटर बाइबल इस्तेमाल किए कभी पहले अपनी जिंदगी में? नहीं किए? अच्छा, मैं लोग को समझाता हूँ. रेड लेटर बाइबल वो बाइबल होती है जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स तहकीक करते हैं ये पूरी बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है ही नहीं. कुछ अल्फाज बहुत कम, पूरे बाइबल में 1% भी नहीं है. 1% भी बाइबल में रेड लेटर नहीं है. आप समझ रहे? तो स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, अक्सर ये गॉस्पेल में है. मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये पहले 4 किताबें जो न्यू टेस्टामेंट के है, उसमें कई जो है वर्सेस रेड में है, सब ने कई. नहीं तो अक्सर बाइबल में ब्लैक है. ये भाई साहब लगता है रेड लेटर पढ़े ही नहीं करूँ, बोल तो उर्दू तर्जुमा है. मैं आपको समझाता हूँ. उर्दू तर्जुमा में भी रेड लेटर आता है. रेड लेटर बाइबल मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए और उसको लाल इंक में लिखा है. लाल इंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाल इंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा. तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है. ईसा अलैहिस्सलाम कहते माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, ये भी रेड लेटर में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है. लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में. आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं. और लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. ये खुदा बोल रहा है. जी सर बिल्कुल. भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए. अभी आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. जैसा एज आई हियर आई जज, जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से फैसला करता हूं. एंड आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूं, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूं. कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं ज़िंदगी बसर करता हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम. तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूँ, और आप पर मेरा लेक्चर सुनेंगे वहाँ कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे. तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है, मैं शैतानों को निकालता हूँ अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. और कई ऐसे, आप मेरी कसट देखिए, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं. नाज़रीन गिरामी, ये थी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की आज की वीडियो, जिसमें शुरू में शहनशाह नकवी साहब ने 3 बातें कही कि क्या आप जाके देख सकते हैं दोबारा कि सबसे पहले अल्लाह ने अक़ल को पैदा किया. अक़ल यानी इंसान के जो दिमाग में अक़ल होती है उसको पैदा फरमाया. फिर आता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया जो लिखता है. फिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है वो तीसरी हदीस में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी रूह को पैदा किया. तो इसकी वजाहत सारी आ चुकी है कि कलम जितने भी पैदा करने थे उससे सबसे पहले एक कलम अल्लाह ने बुनियादी तौर पे पैदा किया जो तकदीर लिखता, और जितने भी अक़लें पैदा करनी थी उसमें सबसे पहले अक़ल पैदा किया इंसानी शऊर और इंसानी बेदारी में.
اور جتنے انبیاء پیدا کرنے تھے ان میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آگے آتے ہیں، جب امی کی بات آتی ہے تو امی تو صاف ظاہر ہے، امی جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ان پڑھ یا جاہل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان پڑھ تھے نہ جاہل تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ امی تھے، وہ لکھنا اور پڑھنا، دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے تھے، سن کے پڑھنا جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست وحی نازل فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ نے وہ سنی اور سن کے صحابہ کو سنائی اور صحابہ نے لکھا۔ یہ اس کا مطلب ہے امی ہونے کا، کسی بشری علم سے استفادہ نہیں ہے بلکہ خدائی علم سے بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ استفادہ کیا گیا۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیا کہوں میں، جب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ نعوذ باللہ اس کو باپ بھی خدا بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی ہے نعوذ باللہ، جو کہ غلط ہے۔ تو اس طرح کہنا غلط ہے۔ پھر آگے مزید اس میں وضاحتیں آ جائیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔